ورحمة الله على آبائهم ومنكر فضائلهم ومسائلهم وصحابتهم وقرائبهم وشجاعتهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مبارك وهدى للعالمين وفيه آيات بينات. سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے میں اور تمام حضرات کو آج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالخصوص وقت کے اہتمام کو ان کے جد منجر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سے اس عید پر جو ہمیں عیدی چاہیے وہ ضرور ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار اس بہترین اور خوشی کے موقع پر اگر تو ہمیں عیدی دینا چاہتا ہے تو جلد از جلد ہمارے امام کا ضرور. عزیزوں، اشعار آپ سن چکے ہیں، تقریر ہو چکی ہے. میں یہاں پر تبرکاً آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں کیونکہ واقعہ مشہور ہے، سب سے سنا ہے کہ ضعیفہ جناب یوسف کو خریدنے کے لیے آئی تھی. اس سے کہا کہ تم کیوں آئی ہو؟ یہاں پہ عزیز مصر کا خزانہ ختم ہو رہا ہے. اور وہ ان کی دو گولے لے کر آئی تھی. اس نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میں خریدار نہیں بن سکتی، لیکن خریداروں کی فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوا سکتی ہوں. یقیناً بیانات آپ سن چکے ہیں، بس چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان کلام قرار دے کر آپ کے جوش سماعت میں پیش کیا، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے کعبے کو ہدایت کا گھر بنایا. ایک ایسا گھر جو مکے میں ہے کعبہ، اور اسے اللہ نے بابرکت بنایا اور ہدایت کے لیے بنایا. وفیہ آیات بینات، اور اس میں اللہ کی کچھ واضح نشانیاں بھی ہیں. اللہ کی کچھ واضح نشانیاں بھی ہیں. عزیزوں، یہ مہینہ ہم جانتے ہیں کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، اور بہت ساری دعائیں اس مہینے کے لیے بیان کی گئی ہیں. تو کعبہ ہدایت کے لیے ہے، ہمیں ہدایت حاصل کرنا چاہیے. اور جس اعتبار سے بیان کیا گیا کہ کعبہ ہادی ہے، تو کیسے ہم یہ کہیں کہ اگر کعبہ ہادی ہے اور اس میں برکتیں پائی جاتی ہیں، تو یہ دیکھیں کیا برکتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کیا اشرفیاں گرتی ہیں یا وہاں سے انسان کو کوئی ایسی ظاہراً چیز مل جاتی ہے؟ کا نہیں. دیکھو، ہادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کی ایسی ہدایت کرے کہ جہاں پہ صرف انسان کو اشرفیاں مل رہی ہوں، پیسے مل رہے ہوں، بلکہ برکت کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر پروردگار عالم توفیق عطا کر رہا ہو. انسان کے اندر پروردگار عالم توفیق عطا کر رہا ہو. تو عزیزان گرامی، آج کی شب بہت ہی مسرت کی شب ہے، خوشی کی شب ہے. 13 رجب کی شب ہے اور کل 13 رجب ہے. کل سے ایک اعمال شروع ہو جائے گا. جس اعمال کے لیے ہمیں آمادہ ہونا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، وہ ہے عمل داؤد. کہ انسان جب 13 رجب، 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھے تو 15 تاریخ کو عمل داؤد کے لیے بیان کیا گیا ہے. یہ عمل داؤد کیا ہے؟ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے مختصر بیان کرتا چلو کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ایک رضائی بھائی تھے جن کا نام تھا داؤد، اور ان کی والدہ
ایک مرتبہ آتی ہیں، بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ابھی آپ کے سامنے کچھ پروگرام وغیرہ بھی پیش ہوں گے۔ جب جناب ام داؤد امام چھٹے امام کے پاس آئیں اور آنے کے بعد ان کی عیادت کے لیے آتی ہیں، جب وہ واپس جانے لگتی ہیں تو چھٹے امام سے پوچھتے ہیں کہ داؤد کا کیا حال ہے؟ وہ گریہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ داؤد کو ایک زمانہ ہوا منصور دوانقی نے گرفتار کر لیا، اب تک تو شاید اسے قتل کر دیا ہوگا۔ جب وہ کہتی ہے کہ اب تک تو اسے قتل کر دیا ہوگا تو امام فرماتے ہیں کہ آپ گریہ نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، ماہ رجب قریب ہے اور میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں، آپ اس عمل کو انجام دیں اور آپ جب عمل انجام دیں گی تو انشاءاللہ داؤد آپ کے سامنے ہوں گے۔ رجب کا مہینہ آیا اور اسی مہینے میں جناب ام داؤد نے روزہ رکھے اور روزے کے ساتھ جو تمام دعائیں ہیں اور جو اعمال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب عمل کو انجام دیا تو 15 تاریخ کو کیا دیکھا کہ جناب داؤد ان کی والدہ گرامی کے سامنے ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بیٹا زندہ و سلامت واپس آ گیا۔ جناب داؤد کی والدہ کہتی ہے کہ میں کیسے یقین کروں، مجھے یہ خبر ملی تھی کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے، کیونکہ ایسے خوفار افراد نے گرفتار کیا تھا، ایسے جلاد صفت افراد نے گرفتار کیا تھا۔ تو وہ داؤد فرماتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کس طریقے سے منصور دوانقی نے مجھے رہا کر دیا۔ کہا واقعہ کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے داؤد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ منصور دوانقی خود میرے پاس آیا اور آ کے اس نے کہا کہ فوراً اسے رہا کر دیا جائے۔ تو داؤد کہتا ہے پھر کیوں، کیا بات ہو گئی؟ پھر منصور کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے میرے بیٹے کو رہا نہیں کیا تو یاد رکھو میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ اس کی ماں اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ماں کی خاصیت ہوتی ہے کہ بچوں کا انتظار کرتی ہے، کیونکہ اس کی ماں بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی ہے، اسے فوراً رہا کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہی سننا تھا، اس نے خواب میں دیکھا، وہ لرز گیا، کام گیا اور فوراً اسی وقت جناب داؤد کو رہا کر دیا گیا۔ تو یہ ہے عمل ام داؤد کے لیے کہ ہم ان 3 دنوں میں روزہ رکھیں اور 15 دن جو دعائیں اور اعمال بیان کیے گئے ہیں اس کو انجام دے۔ سب محمد علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزوں، میں نے جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ پروردگار عالم نے کعبے کو ہدایت کے لیے بنایا، کعبے کو برکت عطا کی اور اسی کعبے میں کچھ آیات بینات ہیں، یعنی کچھ ایسی آیتیں ہیں، کچھ واضح آیتیں ہیں۔ تو اگر انسان کو نہ سمجھ میں آئے تو یقیناً یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے، جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم یہ فکر کرنے لگتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کیوں خلق کر دیا، پتہ ہی نہیں یہ حکم کیوں دے دیا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے احکام پر شک کرتے ہیں یا اللہ کی علت کو نہیں سمجھ پاتے کہ آخر یہ حکم کیوں ہے۔ لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ جو حکم پروردگار ہے اسے انجام دیا جائے۔ کیونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ حکیم ہے۔ کبھی اس انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے یہ 2 رکعت نماز صبح کیوں بنائی کہ 2 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 رکعت کیوں کہی، ہو سکتا ہے 4 رکعت کہہ دیتا۔ پھر اب جاؤ حج پہ جانے کے بعد 7 مرتبہ طواف کیوں کرو، وہ 3 شیطانوں کو ہی کیوں پتھر مارو، تین شیطانوں کو پتھر مارو۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ کیوں کیا، اگر انسان کی صلاحیت یہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ اس کی علت کو سمجھ سکے تو کم سے کم انسان احکام پر عمل کر سکتا ہے۔ کم سے کم اللہ کو حکیم جانتے ہوئے انسان اللہ کے حکم پر عمل کر سکتا ہے۔ لیکن بعض روشن گر افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی روشن فکری کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز پر
اعتراض کر دیں اور لوگوں کے درمیان سرخرو ہو جائیں کہ ان کے پاس ایسے اشکالات ہیں، ان کے پاس ایسے اعتراضات ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، اسی طریقے سے ایک صاحب تھے جو بہت روشن فکر سمجھتے تھے، لوگ انہیں روشن فکر سمجھتے تھے. انہوں نے ایک مولانا سے کہا کہ دیکھیے میرے پاس کچھ اللہ کے لیے اعتراض ہے، کچھ اللہ کے لیے اعتراض ہے. کہا کیا ہے؟ اختصار کے ساتھ بس پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بس کہا کیا اعتراض ہے؟ کہا اللہ نے بہت ساری چیزوں کو عبث خلق کر دیا. ایسا واقعہ بہت ہوتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں خلق کیا، اسے کیوں خلق کیا. اماموں کے زمانے میں بھی امام سے کہا جاتا تھا کہ اللہ نے مکی کو کیوں خلق کیا، تو امام نے یہی جواب دیا تھا تم جیسے بادشاہوں کا غرور و تکبر مٹانے کے لیے. تب اس کے سمجھ میں آیا مکی کیوں خلق ہوئی. ایسے ہی انہوں نے وہ صاحب روشن فکر صاحب نے مولانا نے کہا کہ دیکھیں آئے ہمارے ساتھ کھیت میں گئے، جا کے دیکھا کچھ نازک بالیاں ہیں جس میں بڑے بڑے کدو لگے ہیں. کہا دیکھیے یہ نازک ڈالیاں، یہ نازک بالیاں، آپ نے سب نے کدو کا وہ بالیاں دیکھی ہوں گی. کیا اتنے بڑے کدو اتنی نازک بالیوں میں ہیں، اتنی نازک ڈالیوں میں ہیں. پھر کچھ اور آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دیکھیے اتنا لہیم شہیم، اتنا موٹا تازہ آم کا پیڑ ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے پھل ہیں. اللہ نے اسے عبث خلق کیا ہے. اب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک آم ٹوٹ کے ان کے سر پہ گرتا ہے، ایک آم ٹوٹ کے ان کے سر پہ گرتا ہے. مولانا دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کتنا حکیم ہے. اگر آم کی جگہ کدو ہوتا تو کیا ہوگا؟ سلام محمد علیہ محمد. بہرحال کیونکہ محفل ہے اس لیے اسے بیان کیا جا سکتا ہے. تو اللہ حکیم ہے، اللہ جانتا ہے کس چیز کو کہاں خلق کرنا چاہیے، اللہ جانتا ہے کس چیز کو کہاں خلق کرنا چاہیے. تو عزیزوں جو حکیم ہے وہی حاکم ہے، اور جو حاکم ہے اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے اور اسی کا حکم کو ماننا چاہیے. ہم دنیا میں یہ دیکھتے ہیں جو افراد کسی کے بنانے سے حاکم بن گئے، ووٹ کے ذریعے حاکم بن گئے، رائے کے ذریعے حاکم بن گئے، دولت کے ذریعے حاکم بن گئے، شہرت کے ذریعے حاکم بن گئے، نہ جانے اپنی گندی سیاست کے ذریعے حاکم بن گئے. جب دنیا کے حاکم کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ حاکم ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو حکم ہم دیں لوگ اسے مانیں، اگر نہ مانے تو اسے ملک سے باہر کر دیا جائے، تو عزیزوں جہاں پر بناوٹی حاکم کا مزاج یہ ہوتا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ لوگ ہمارے حکم کو مانیں. تو جو حاکم حقیقی ہے یقیناً جو حاکم حقیقی ہے وہ حکیم حقیقی بھی ہے. وہ جانتا ہے کس چیز کو کہاں خلق کرنا چاہیے، آج ہم یہ فرماتے ہیں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جناب مولا کائنات امیر المومنین کی والدہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیوار کعبہ کے پاس آئیں. دیوار کعبہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئیں. اللہ جانتا ہے کسے کہاں خلق کرنا چاہیے، اللہ جانتا ہے کسے کہاں خلق کرنا چاہیے. بعض افراد یہ کہتے ہیں علی کی ساری فضیلتیں ہیں لیکن علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے. ایسا نظریہ سامنے آتا ہے. بیان کرتا چلوں کہ کانپور میں ایک برادر اہل سنت کے ایک محفل چل رہی تھی جہاں پہ ڈاکٹر کلب سعدی صاحب بھی تھے. وہاں پہ سارے افراد آئے اور کچھ لوگوں نے یہی کہا کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، ساری فضیلتیں ہیں علی کی. جو ان کے میزبان تھے ان کا نام تھا سلمان قریشی. انہوں نے جب تقریر کرنا شروع کی تو ایک جواب دیا. ڈاکٹر کبیر سعدی صاحب کا ایک بیان ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں بیان کروں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، لیکن وہ ڈاکٹر سلمان قریشی کا نمبر ان سے پہلے آ گیا اور وہ جاننے کے بعد جب تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں تو صحیح علی کی ساری فضیلتیں ہیں. اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تو یہ بتا دو علی کہاں پیدا ہوئے. علی جہاں پیدا ہوئے ہم وہیں کعبہ بنا دیں گے. محمد
بچہ پیدا ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے اپنے باپ کا. جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ محکوم ہوتا ہے اپنے باپ کا. یعنی باپ حاکم ہے بچہ محکوم ہے. باپ حاکم ہے بچہ محکوم ہے. یہ اہتمام خلقت علی ہے کہ علی نے اہتمام خلقت پروردگار ہے کہ پروردگار عالم نے جب نبی کو بھیجنا تھا تو نبی کے بھیجنے سے پہلے جناب نبی کے والد کو اٹھا لیا. جناب نبی کے پیغمبر اسلام کے والد کو اٹھا لیا اور جب علی کو بھیجنا ہے تو اپنے گھر میں بلا لیا. صلی محمد وعلی محمد. تو عزیزوں یہ مزاج ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم بزرگ ہیں ہم حاکم ہیں. اور لوگوں نے بزرگی کو جب حاکمیت سمجھا تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ فلاں حاکم کیوں بن گیا, میرا بیٹا حاکم کیوں بن گیا. کہا اس لیے حاکم بنا دیا گیا کہ وہ مجمع میں سب سے بزرگ تھا. کہ اگر سب سے بزرگ تھا تو اس سے بزرگ تو میں ہوں, اس سے بزرگ تو میں ہوں. تو عزیزوں حاکم وہ ہوتا ہے جسے اللہ حاکم بنائے. حکم اس کا ماننا چاہیے جو اللہ کی طرف سے آئے. اور آیت میں یہی ہے کہ اللہ نے کعبے کو ہدایت کا گھر بنایا اور اس میں کچھ ایسی واضح نشانیاں دی, ایسی واضح نشانیاں پیش کی. تو نشانیاں کون سی ہیں؟ کا ایک نشانی یہ ہے جناب ابراہیم کا مقام ابراہیم ہے اور وہ بھی باہر ہے کعبے کے. اندر کون سی نشانی ہے؟ تو پروردگار عالم آواز دے گا کہ دیکھو میری نشانی واضح نشانی وہ ہے تو جب تم کعبے کے نزدیک آؤ گے اور پیغمبر اسلام کے ہاتھ میں دیکھو گے آغوش میں پاؤ گے کہ وہ ہماری نشانی وہ ہماری آیت یہ کہہ رہا ہوگا یا رسول اللہ آپ بتائیں میں انجیل سناؤں زبور سناؤں یا قرآن سناؤں. صلی محمد علی محمد. تو عزیزوں وہ نشانی جو اللہ نے ہمیں بتائی کہ وہ اللہ کی نشانی اہل بیت علیہ السلام ہے. بس چند اشعار کے ساتھ میں بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ ہر موڑ پہ حیات کا جلوہ علی کا ہے. ہر موڑ پہ حیات کا جلوہ علی کا ہے. کعبہ علی کا, عرش معلا علی کا ہے. قرآن کی سورتوں میں سراپا علی کا ہے. اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے. انسان کی قوت پرواز ہے علی. ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی.